بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک کمائی اور ایماندارانہ کاروبار۔ پھر اسلام میں جس طرح کمائی کے ناجائز طریقوں کو حرام اور ان سے حاصل ہونے والے مال کی خبیث اور ناپاک قرار دیا گیا ہے، اسی طرح حلال طریقوں سے روزی حاصل کرنے اور ایمانداری کے ساتھ تجارت اور کاروبار کرنے کی بڑی فضیلت بتلائی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال کمائی کی تلاش بھی دین کے مقررہ فرائض کے بعد ایک فریضہ ہی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، اپنی محنت سے روزی کمانے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، کسی نے اپنی روزی اس سے بہتر طریقے سے حاصل نہیں کی کہ خود اپنے دست و بازو سے اس کے لیے اس نے کام کیا ہو، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا طریقہ یہی تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کچھ کام کر کے اپنی روزی حاصل کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنے والا تاجر قیامت میں نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ معاملات میں نرمی اور رحم دلی۔ مالی معاملات اور کاروبار میں جس طرح سچائی اور ایمانداری پر اسلام میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ درجے کی نیکی اور ذریعہ قرب خداوندی قرار دیا گیا ہے، اسی طرح اس کی بھی بڑی ترغیب دی گئی ہے اور بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ معاملہ اور لین دین میں نرمی کا رویہ اختیار کیا جائے اور سخت گیری سے کام نہ لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر جو خرید و فروخت میں اور دوسروں سے اپنا حق وصول کرنے میں نرم ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ کے کسی غریب اور تنگ دست بندے کو قرض کی ادائیگی میں مہلت دے دے یا معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنا سایہ رحمت میں جگہ دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ارشادات کا تعلق تو تاجروں اور ان دولت مندوں سے ہے جن سے تنگ حال لوگ اپنی ضرورتوں کے لیے قرض لے لیتے ہیں، لیکن جو لوگ کسی سے قرض لیں خود ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی انتہائی تاکید فرماتے تھے کہ جہاں تک ہو سکے وہ جلد سے جلد قرض ادا کرنے کی کوشش کریں، اور ایسا نہ ہو کہ قرض دار ہونے کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں اور اللہ کے کسی بندے کا حق ان کے ذمے باقی رہ جائے۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی سختی فرماتے تھے، اس کا اندازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آدمی راہ خدا میں شہید ہو جائے تو شہادت کے طفیل اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، لیکن اگر کسی کا قرض اس کے ذمے ہے تو اس سے اس کی گردن شہید ہو کے بھی نہ چھوٹے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پروردگار کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر کوئی شخص راہ خدا میں شہید ہوا، پھر زندہ ہوا اور پھر شہید ہوا اور پھر زندہ ہوا اور پھر شہید ہوا، اور پھر اس کے ذمے کسی کا قرض باقی ہو تو اس قرض کے فیصلے کے بغیر وہ بھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ مالی معاملات اور حقوق العباد کی نزاکت کا اندازہ کرنے کے لیے بس یہی دو حدیث کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم بھی ان کی اہمیت اور نزاکت کو سمجھیں اور ہمیشہ اس کی کوشش کرتے رہیں کہ کسی بندے کا کوئی حق ہماری گردن پر نہ رہ جائے۔